नाज़रीन, ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और अमेरिका साउथ कोरिया से जो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो वहां से मिडल ईस्ट इस वक्त ट्रांसफर कर रहा है, जिसके साथ ही ईरान जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यमन के जो हमले हैं वो इस वक्त अमेरिका के ऊपर जारी हैं और अब यमन की जानिब से जो सप्लाई शिप्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स किए जा रहे हैं और ये बड़ी हायर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है कि जंगी बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके लिए जो सप्लाई शिप्स हैं उनको भी यमन ने लोकेट करके जो निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े वाकयात हो रहे हैं और बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इजराइल पहुंचे और उनके साथ क्या हुआ, इजराइल ने उनको डिटेन कर लिया और डिटेन करने के बाद जो है वो उनको डिपोर्ट कर दिया। ये उस मुल्क के साथ किया जा रहा है जिन्होंने इजराइल को यहां पर जमीन लेकर दी थी। ये सारी लैंड जो वो बरतानिया के पास थी, जिन्होंने इजराइल को यहां पर आबाद किया, उस बरतानिया के साथ आज ये हुआ है कि उनके पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे हैं, उनको डिटेन करके फिर डिपोर्ट कर दिया गया है। इजराइल ने उनको एंट्री नहीं दी है। ठीक है, ये पिछले कुछ दिनों से चूंकि बरतानिया से बयानात इजराइल के खिलाफ आ रहे थे, अभी कुछ घंटे पहले भी बरतानिया का जो स्टेटमेंट आई थी कि सीरिया के अंदर इजराइल अपनी डिस्टेबलाइजिंग जो एक्टिविटीज है वो बंद करे और ये पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकती है। हालांकि बरतानवी फौज और बरतानिया की सपोर्ट हमेशा से इजराइल के साथ रही है। इस पूरी जंग के अंदर बरतानवी फौज डायरेक्टली इजराइल की मदद करती रही है और बरतानवी पार्लियामेंटेरियन को इजराइल ने डिटेन करके डिपोर्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी इंसल्ट जो है वो बरतानिया के लिए हुई है। तो अब इन ममालिक को पीछे हटना पड़ेगा। कितनी देर ये इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं भाई? ये इत्तेहादियां इजराइल के, उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को, आम लोगों की हम बात नहीं कर रहे, बहुत बड़ी इंसल्ट जब इस वक्त बरतानिया की हुई है। भाई देखें, वो फलस्तीन के खिलाफ इजराइल के साथ है ना, अपने खिलाफ तो इजराइल के साथ नहीं है। अपनी इंसल्ट भी करवाएं। अब देखें, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। अब यूके के अंदर इस वक्त बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। देखें, पहले तो मामला था ना अरबों के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ, अब ये मामला उनके अपने खिलाफ आ गया। दुनिया के किसी और मुल्क में अगर बरतानिया के साथ ये होता है तो वो अफोर्ड करेंगे, तो इजराइल में वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मामला अब उनके अपने खिलाफ आ चुका है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं, ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस टाइम के अंदर दाखिल हो चुके हैं ये बड़ा ही गैर मामूली टाइम है, क्योंकि यहां पर जो पुराने सिस्टम्स है वो गिर रहे हैं और यहां पर नए सिस्टम्स ने बनना है। यानी आप यूं समझिए कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है तो वो जो 2-3 साल थे बहुत क्रूशल थे, पूरी दुनिया दोबारा से रीशेप हो रही थी। तो आप समझ लें कि वो वाला जो ऑर्डर वो चलता रहा, अब वो ऑर्डर गिर रहा है। अब एक नई दुनिया ने तश्कील पाना है। अब इस नई दुनिया की तश्कील में हम कितनी जंगों से गुजरेंगे, कितने बहरानों से गुजरेंगे, कितनी गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, कितने मैप्स रीड्रॉ हो जाएंगे, कितना टर्मोइल होगा, कितने रीजन्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। सबसे ज्यादा तो मिडिल ईस्ट इस वक्त जब वो डिस्टेबलाइज है और देखिए कि गजा का जुल्म जारी है और इसलिए दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो गजा ही से निकल रही है। कौन किसकी साइड के ऊपर खड़ा हुआ है, जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस वक्त गजा से शेप हो रही है। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो माजी और हाल की जो जंगें हैं ये उसका नतीजा है जो कुछ यहां पर हो रहा है। हम तमाम वाकयात को जरा कनेक्ट करके देखते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है और जो इजराइल की जंग है क्या इजरायली कैलकुलेशन के मुताबिक ये ग्रेटर इजराइल में तब्दील होगी और पूरा मिडल ईस्ट जो है वो उनके सामने सरेंडर करेगा या इसका नतीजा कुछ और निकलेगा। तो तमाम चीजों को हम जरा कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बहुत अनप्रेसिडेंटेड और बड़ी अनयूजुअल जो खबर अमेरिका से है कि ट्रंप के खिलाफ जो मुजाहरे हैं वो एस्केलेट कर गए हैं। ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग जो है वो अमेरिका के अंदर निकल आए हैं और 50 स्टेट्स के अंदर ये मुजाहरे जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिसीज, क्योंकि देखिए इलोन मस्क जो है वो फेडरल के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहा है, कोई जनाब डिपार्टमेंट्स खत्म किए जा रहे हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है, फंडिंग कट की जा रही है। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज, उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसीज है, क्योंकि देखिए यूरोप को अमेरिका छोड़ रहा है, कनाडा को छोड़ रहा है, बाकी ममालिक को छोड़ रहा है, तो अमेरिकन हैं उनके कारोबार हैं कनाडा में, यूरोप में, कंपनीज हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग है, वो तो सब मुतासर हो रहा है ना। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और सबसे ज्यादा जंगों के ऊपर, ठीक है, और जो मिडल ईस्ट की जंग छेड़ी गई है और यूक्रेन की जंग अभी तक ट्रंप रोकने में नाकाम है। ट्रंप ने कहा था 24 आवर के अंदर वो जंग रोक देगा, लेकिन वो जंग नहीं रोक सका, बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई जंग जब छेड़ दी है। तो वॉर्स प्लस ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं उसके ऊपर जब ये तमाम चीजें बेसिकली इकट्ठी हो गई है। आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी बात है कि एक सदर आया है, किसी भी सदर के खिलाफ इतनी जल्दी मुजाहरे नहीं होते और वो सदर जो इतनी पॉपुलैरिटी के साथ आया है,
امریکہ میں اس لیول کی پاپولیرٹی بڑی غیر میں ایک انقلاب کی وہاں پر صورتحال بنی ہوئی تھی. آپ دیکھیں تمام جو اپوزیشن ہے ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تھے کہ فی الحال بھائی ٹرمپ جس طاقت کے ساتھ آ گیا ہے اس کو چھیڑنا, اس کی اپوزیشن کرنا, فی الحال سائڈ کے اوپر بیٹھو. ٹھیک ہے, وہ تمام طاقتیں وہ سائڈ کے اوپر جا کر بیٹھ گئی تھی جو بھی ٹرمپ مخالف تھی. اور ٹرمپ کے پاس کس کی طاقت تھی؟ عوام کی طاقت تھی. تو اب جب عوام نکل آئی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں امریکہ کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ جو ڈراسٹک چینجز کرنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین ہوگا, اس کے لیے جو بھی وہ چینجز کرنا چاہتا ہے 3 چیزیں ٹرمپ کو چاہیے ہوں گی. ایک یہ ہے کہ کنٹینیوس مورل سپورٹ اس کی ہونی چاہیے, کنٹینیوس پاپولر سپورٹ ہونی چاہیے, اور تیسرا ٹرمپ کو ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی بننا ہے. اس کو بائیڈن نہیں بننا ہے, اس کو باقی نہیں بننا ہے, اس کو جو ہے وہ بش نہیں بننا ہے, جنگوں میں ڈریگ ہو گیا, ادھر ظلم ہو رہا ہے ادھر ظلم. ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہی یہ تمام کام سر انجام دے سکتی ہے, وگرنہ اس کا الٹا نتیجہ نکلے گا. اور دیکھیے غزہ کی جو جارحیت ہے اس نے ٹرمپ کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا ہے. اب دیکھیں ٹرمپ کے تمام انٹرویوز, اس کی سپیچز آپ اٹھا کر دیکھیں, بار بار ٹرمپ کیا بات کرے گا؟ پیس کی بات کرے گا اور کہے گا کہ میں جنگیں اس لیے نہیں چاہتا کہ I do not want to see people being killed, لوگ جو ہے وہ نہ مر رہے ہوں. یوکرین کی جنگ کی فوری جنگ بندی کے وہ یہی دیتا ہے دلیل کہ وہاں پر چونکہ لوگ مر رہے ہیں تو اس لیے یوکرین کی فوری جنگ بندی جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو غزہ میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں اور میجورٹی ان مرنے والوں میں عورتوں اور بچوں کی ہے. تو اس کا جو سارا بیانیہ وہ دبردوش ہو گیا. یعنی دیکھیں اگر اس کے ساتھ ایک مورل سپورٹ رہتی, اگر وہ واقعتاً یہ ہوتا کہ جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں جنگوں کو روکنا چاہتا ہوں, تو پھر اندرونی طور پر بھی جو وہ فیصلے کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ ایک اتھارٹی ہوتی, وہ ایک ایسا مضبوط کریکٹر کا بندہ ہوتا کہ اس کے پیچھے سب کھڑے ہو جاتے. لیکن اس کے پاس ہے کیا بھائی؟ پیس تو وہ تو پیس تو ہو نہیں رہا, جنگیں تو اور بڑھ رہی ہیں. مطلب اس کی کسی چیز کے اندر کوئی امپلیمنٹیشن, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تو مورل سپورٹ بھی گئی, پاپولر سپورٹ بیس وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کا بھی کباڑا ہونا شروع ہو گیا, اور ٹرمپ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی آلموسٹ اس وقت جو ہے وہ بن چکا ہے. سارا بیانیہ غزہ کے حملے کے بعد جو جارحیت اس نے کروائی ہے, کیونکہ اس کی گرین لائٹ کے ساتھ ہوا ہے. سیز فائر تو ہو گیا تھا, اگر یہ گرین لائٹ نہ دیتا تو یہ نہیں ہوتا. ہینڈز آف پروٹیسٹ سویپ یو ایس اگینسٹ ٹرمپ اینڈ مسک. سویپ مطلب اکراس دی امریکہ 50 کی 50 سٹیٹس کے اندر. پروٹیسٹرز وائس ڈائیورس گریونسز, مطلب تمام چیزیں اکٹھی ہوگی نا, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے. اور یہ سپیڈ بھی اچھی نہیں ہوتی. جس سپیڈ کے ساتھ ٹرمپ جا رہا ہے, اوپر سے نئی جنگیں چھیڑ رہا ہے, اوپر سے مورل اتھارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو تمام چیزیں اکٹھی ہو کر ٹرمپ کے خلاف آ کر کھڑی ہوگی. تو ڈائیورس گریونسز ہیں, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی ہے, بٹ یونائٹڈ اگینسٹ what they saw as authoritarian amplified by Elon Musk growing federal influence. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ امریکہ کا ایک سسٹم ہے جو یونیورسٹیز کے اندر یہ کریک ڈاؤن کر رہے تھے. بھئی امریکہ کا سسٹم کن چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, ڈیموکریسی, اس سب کے اوپر ان کا سسٹم کھڑا ہوا ہے. اس کو ٹرمپ بدل نہیں سکتا ہے. تو آپ دیکھیے اوباما کا بھی بیان آیا جو اس پوری جنگ کے اندر نہیں بولا. تو اب وہ جو اتھارٹیرینزم ہے ٹرمپ کا, اس کے خلاف لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ لائن سنیے, ڈیمونسٹریٹرز filled streets across the United States in a sweeping display of dissent. Dissent مطلب شدید اختلاف, اس سے اپوزیشن ٹرمپ کے خلاف, against the Trump administration, staging more than 1300 rallies under the banner hands off. ٹھیک ہے, 1300 rallies across the امریکہ اس وقت ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف جو اندرونی طور پر پریشر ہے وہ اچانک بہت بڑے لیول کے پر چلا گیا ہے. پچھلے دنوں میں نے جنرل مکریگر کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا تھا, جس میں جنرل مکریگر نے کہا کہ ابھی وہ امریکہ کے اندر ایسا بدلاؤ نہیں دیکھ رہا کہ فوری ٹرمپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی اور ٹرمپ اندر سے پریشرائز ہوگا ان جنگوں کو, خاص کر مڈل ایسٹ کی جنگ کو روکنے کے حوالے سے. اس نے کہا جب اکانومی ہٹ ہوگی, جب باقی پالیسیز شفٹ کریں گی, تو پھر امریکنز کا جب انفلیشن بڑھے گی, جب ان کا لائف سٹینڈرڈ متاثر ہوگا, تب ان کو توجہ آئے گی کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, تب اندر سے پریشر بڑھے گا یہ مڈل ایسٹ کی جنگ رکوانے کے حوالے سے. یہ 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھا. تو وہاں پر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے. مطلب لوگ بہت انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر ٹرمپ کے خلاف جب وہاں پر نکل آئے, اس کی تمام پالیسیز کے خلاف. اور یہ جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے میگا والی, میک امریکہ گریٹ اگین والی, ایک تو وہ انکیپیبل ایکسپوز ہوئی ہے, ان کے اندرونی اختلافات ہیں, اور اندرونی جو توڑ پھوڑ ہے اس انتظامیہ کے اندر وہ نظر آ رہی ہے. یعنی دیکھیں امریکہ ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے, ٹرمپ انتظامیہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے.
आइसोलेशन के अंदर खड़ी हो गई है। अब ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि नहीं, जो हम फैसला कर रहे हैं वही सबसे दुरुस्त फैसला है और हम ही सही सीधे रास्ते के ऊपर हैं। तो वो खुद जो ट्रंप इंतजामिया है वो इख्तलाफात का, तोड़फोड़ का शिकार हो गई है। उनके अपने वो सारे एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सारे तो अरस्तु हैं, हर बंदा ही वहां पर अरस्तु है ट्रंप इंतजामिया में। तो जहां पर सारे अरस्तु इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर काम चलता ही नहीं है। इलोन मस्क अपना एक अरस्तु है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आप डिफेंस सेक्रेटरी जेडी वैंस, वो तो सबसे बड़ा अरस्तु है। तो ये सारे अरस्तु इकट्ठे हो गए। तो ये इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि ये सारे आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। एक इलोन मस्क है जो अनइलेक्टेड पर्सनालिटी है और वो सबके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो नीचे लोग अब एक मीटिंग हुई जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें ट्रंप ने कहा कि जो कोई इलोन मस्क से इख्तिलाफ करेगा मैं उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब इस चीज को पसंद नहीं किया गया क्योंकि अमेरिका में ये कोई ऐसा कल्चर है नहीं कि अनइलेक्टेड पर्सनालिटी इस तरह वाज़ेह अंदाज, भाई डीप स्टेट है ये वो, लेकिन इस तरह वाज़ेह अंदाज के अंदर वहां पर वो चलना नहीं था। तो तमाम चीजें मिलकर मिडिल ईस्ट की जंगें, डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, वो जनाब ये सूरत हाल। अब जरा आप अंदाजा करें कि मिडिल ईस्ट की जंग कितनी देर ट्रंप चला सकता है। भाई ये 10-15 दिनों की तो बात नहीं है ना। हूतीज मिसाइल मार रहे हैं, हमास मौजूद है, हिजबुल्लाह मौजूद है, इराक की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ये 10-15 दिनों का तो मामला नहीं है। अब जरा इस सूरत हाल जो आपके सामने तफसीली रखने का मकसद ये है कि आप जरा समझें, इस बात को देखें कि ट्रंप क्या लंबी जंग चला सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। 6-7 महीने जो सूरत हाल अभी अनएक्सपेक्टेड अमेरिका के अंदर पैदा हो गई है, क्या ट्रंप जो है वो इसको लंबा खींच सकता है? बिल्कुल नहीं खींच सकता। तमाम चीजें उसकी कैलकुलेशंस के खिलाफ चली गई हैं। आप देखिए वो अपने वर्कर्स को वहां पर निकाल रहा है, यानी अमेरिकन वर्कर्स को निकाला जा रहा है, और हूतीज के खिलाफ जंग में $1 बिलियन उधर झोंक दिया उसने। तो ये सारा वहां पर लोगों के सामने आ रहा है कि भाई हमें तो निकाला जा रहा है $500, $1,000 के लिए, तो वहां पर जनाब आली जब वो $1 बिलियन है वो यहां पर झोंक दिया और अभी भी जंग जारी है और पता नहीं कितने दिन जारी रहेगी। और इसराइल को जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि इस तौर पर कबूल नहीं है। तो एक तरफ नाज़रीन ये हो रहा है, अमेरिका के अंदर ये प्रेशर इस हद तक बढ़ चुका है। दूसरी तरफ साथ ही ये खबर आ रही है कि साउथ कोरिया से अमेरिका ने अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। ये अनयूजुअल है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि तारीख में इस तरह की कोई नाउन एग्जाम्पल नहीं है इन रिसेंट डेकेड्स कि साउथ कोरिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम निकालकर मिडिल ईस्ट में लाया गया। भाई मिडिल ईस्ट में लाना है तो अमेरिका लेकर आएगा, अमेरिका से या कहीं यूरोप या कहीं इधर उधर से। साउथ कोरिया से लेकर आना, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फिर साउथ कोरिया का मसला जो नॉर्थ कोरिया से है वो तो हमेशा ही रहता है, वो कभी वहां पर मतलब कोई शांति नहीं होती। लड़ाई तो उनकी नहीं हो रही, लेकिन एक कशीदगी उनकी ऑलवेज जारी रहती है। तो वहां साउथ कोरिया से बताया जा रहा है कि इसकी कोई मिसाल नहीं है इन रिसेंट डेकेड्स के वहां से मिसाइल डिफेंस सिस्टम उठाकर मिडिल ईस्ट के अंदर लाया जा रहा हो। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना इससे ज्यादा इस बात के ऊपर खुश नहीं हो सकते कि अमेरिका पैसिफिक को छोड़कर इधर मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग हो रहा है। इससे कोई बड़ी बात, भाई इससे बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक लेवल की कोई विक्ट्री जो है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया के लिए हो नहीं सकती। उन्हें और क्या चाहिए? भाई नॉर्थ कोरिया और चाइना को किसने रोकना है? अगर किसी ने कन्फ्रंट कर रहा है तो अमेरिका है, तो अमेरिका बातों से कन्फ्रंट करेगा। लॉजिस्टिक्स मैटर करते हैं ना, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर खड़े हुए हैं, आपके मिसाइल डिप्लॉयड हैं, आप कंटेन करके रखते हैं। जब वही सारा निकल रहा है तो चीन तो ऑलरेडी वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, अपना इक़्तिदार जो है वो अपना गलबा जो है वहां पर बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरा ये खबर देखिए, यूएस मूव्स पैट्रियट एंड थर्ड सिस्टम्स टू मिडिल ईस्ट एमिड टेंशंस इन रीजन। ये दो डिफेंस सिस्टम है, एक थर्ड है और एक पैट्रियट है। ये दोनों मतलब हायर कैपेबिलिटीज के सबसे, इसके बाद उनका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। सबसे जो इस वक्त के टॉप के हैं ये दो, इनको जनाब यहां पर लाया जा रहा है। फिर आगे वो लिखता है कि ये जो इसकी टाइमिंग है दैट इज पर्टिकुलरली नोटेबल। जिस टाइम के ऊपर ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं वो क्या है? ये कोइंसाइड कर रही है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एस्केलेशन के साथ दैट यूएस हैव एक्नॉलेज्ड द हाइटेंड सिक्योरिटी टेंशंस। कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इस वक्त बड़ी मतलब वो जो सिक्योरिटी टेंशंस हैं वो बड़े हाई लेवल के ऊपर हैं। आपको पता है वो साउथ कोरिया अमेरिका की जंगी मशकें हुई, उधर से नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही। और यूएस ने एक्नॉलेज किया है कि इस वक्त बड़ा खतरा है नॉर्थ कोरिया से, यूएस ने इसको एक्नॉलेज किया है। तो वो कह रहे हैं ये कितनी हैरानी की बात है कि अमेरिका एक्नॉलेज भी कर रहा है कि यहां पर मामलात अच्छे नहीं है। साउथ कोरिया के अंदर भी एक टर्मोइल वहां पर चल रहा है, उसके बावजूद साउथ कोरिया को
اس طرح سے ولنریبل سچویشن میں چھوڑ کر کے وہاں سے ڈیفنس سسٹم اٹھا کر وہ یہاں پر لے کر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ امریکہ کی جو کریڈیبلٹی ہے اپنے ایلائز کے حوالے سے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آفٹر B-2 bombers and aircraft carriers, US to reinforce Middle East with Patriot THAAD batteries۔ ہوتیز کے خلاف یہ بنیادی طور پر، اور اس کے بعد اب یہ جو سارا ڈیفنس سسٹم آ رہا ہے یہ ایران کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتیز کے خلاف جو ہے وہ پہلے سارا کچھ لایا گیا، B-2 بمبر یہ وہ سارے، اب یہ جو مزید لاجسٹکس آ رہے ہیں یہ ہوتیز کے خلاف بھی استعمال ہوں گے، اور بنیادی طور پر یہ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ استعمال ہوگا ایران کے خلاف۔ ایران جنگ کا جو خطرہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اسی ایک مہینے کے اندر ایران جنگ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسی ایک مہینے کے اندر ایران کے ساتھ اگر جنگ ہونی ہے تو اسی مہینے کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی وجہ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں۔ The United States is deploying its Patriot missile defense system from Indo-Pacific region to the Middle East in what is being described as a major and unprecedented ملٹری موبلائزیشن۔ بڑی غیر معمولی لیول کی یہ ملٹری موبلائزیشن یہاں پر ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں دس از دا فرسٹ ناؤن انسٹنس آف US فورسز کوریا اکوپمنٹ بینگ ٹرانسفرڈ ٹو دا ریجن۔ یہ پہلی اس طرح کی کوئی مثال ہے، اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آیا کہ ساؤتھ کوریا سے نکال کر وہ یہاں پر ڈپلائی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے US ہیز آلسو اسٹیشنڈ ملٹیپل ایریل ریفیولنگ ٹینکرز اور ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، اور ایٹ لیسٹ 6 جو B-2 اسٹیلتھ بمبرز ہیں یہ ڈپلائی ہو چکے ہیں، اور یہ جو B-2 بمبرز ہیں یہ یمن کے اندر اس وقت بمباری کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود ناکامی ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو B-2 بمبرز ہیں ان کو گھوسٹ آف دا اسکائی کہا جاتا ہے، گھوسٹ آف دا اسکائی۔ یہ اسٹیلتھ بمبرز ہیں اور کیپیبل ہیں بریچنگ اینی ایڈوانس ایئر ڈیفنس اینڈ ڈیلیورنگ پریسائز ہائی امپیکٹ سٹرائکس۔ کسی بھی دنیا کے ایڈوانس ترین ایئر ڈیفنس کو یہ چیرتے ہوئے بڑی پرسائز اور امپیکٹ فل جو سٹرائکس ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہوتیز کے خلاف ناکام ہیں۔ Now appear to be the part of the strategy aimed at Iran۔ اب یہ جو ساری نئی لاجسٹکس لائی جا رہی ہیں یہ ایران کے خلاف لائی جا رہی ہیں۔ اسی رپورٹ کے اندر ایک اور چیز بتائی گئی جس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایران کی جنگ اسی ایک مہینے کے اندر، ایک تو یہ کہ جو امریکہ سے پریشر بڑھ رہا ہے، ٹرمپ کو بڑے فیصلے کرنے ہیں، وائنڈ اپ کرنا ہے چیزوں کو بہت جلدی، لمبا وہ کھینچ نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا نے جسٹ فار 1 month ایگری کیا ہے کہ آپ یہاں سے ڈیفنس سسٹم اگر لے کر جا رہے ہیں جسٹ فار 1 month۔ تو اس کا مطلب امریکہ کی بھی یہی پلاننگ ہے کہ اس نے ایران سے سرنڈر کروانا ہے تو بھی اسی میں میکسیمم پریشر جو بھی وہ کر رہا ہے اس کی پالیسی، اور اگر اس نے سٹرائکس کرنی ہے تو وہ بھی اسے۔ بھئی یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم لایا جا رہا ہے یہ اس لیے لایا جا رہا ہے نا کہ ایران اٹیک کرے گا، تو یہ اینٹی بلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، تو وہ کس نے فائر کرنے؟ ایران ہی نے تو فائر کرنے ہیں، اور کیا قطر نے فائر کرنے؟ تو یہ اپریل کا جو مہینہ ہے یہ اس کے اندر ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ جب یہ آ رہا ہے تو ساتھ ہی یمنیز کے جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور ابھی تو انہوں نے کچھ اور بڑے لیول کے حملے کیے ہیں، بڑی ہائر انٹیلیجنس کیپیبلٹیز والے حملے کیے جس میں انہوں نے سپلائی شپس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک تو امریکہ اس پر پریشان ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر ان کے جنگی بیڑے ان کے، بھئی امریکہ کی سپلائی آ رہی ہے، امریکہ کی سپلائی آ رہی ہے، جنگوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہی تو سپلائی ہوتی ہے، اس کو یمن لوکیٹ کر رہا ہے، اس سے بڑی کوئی ذلت امریکہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ بھئی سپلائی کیا بتا کر آتی ہے ہم اس روٹ سے اتنے بجے گزریں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اور وہ بھی اوشنز کے اندر سپلائی آ رہی ہے، لینڈ کے اوپر بھی نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو وہ جو سپلائی آ رہی ہے اس کو یمن لوکیٹ کر رہا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی لوکیٹ کر رہا ہے، جنگی بیڑوں کو بھی لوکیٹ کر رہا ہے، اور یمن $2,000 کے میزائل اور ڈرونز ماری جا رہا ہے، اس کے اندر میں وہ $2 ملین کا میزائل آگے سے فائر کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ریزسٹنس کس زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ یہاں پر لڑ رہی ہے۔ ریزسٹنس یہ ڈرا کرتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے میں اگر یمن لڑ رہا ہے تو وہ کیسے امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، حزب اللہ لڑ رہی ہے تو وہ کیسے امپیکٹ کریٹ کرے گی، حماس لڑ رہی ہے تو وہ کیسے امپیکٹ کریٹ کرے گی، اگر یمن امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے تو پھر اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا ملٹری برینز پیچھے بیٹھے ہوئے۔ آپ دیکھیے یمن جب امریکہ سے لڑتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، امریکہ سے جب لڑتا ہے تو ایک بھی کیجویلٹی تو نہیں ہوئی، ایک بھی کیجویلٹی امریکہ کی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو بار بار میزائل اور ڈرونز مارو، آگے سے اس کا جو اکنامک لاس ہوگا، اور بار بار امریکہ اس کے اندر انگیج ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، یہ پریشر کریٹ کرے گی امریکہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ انفارمیشن بھی وہاں سے نکل رہی ہے کہ کیسے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کام کرتا ہے۔ جب یمن اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے تب اسٹریٹجی کیا ہے، تب اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو کھلبلی مچ جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر، ملینز کی تعداد کے اندر اسرائیلی شیلٹرز میں بھاگتے ہیں، وہاں پر اسٹریٹجی یہ ہے۔ حماس کیا کر رہی ہے، حماس کی اپنی ایک پوری لمبی اسٹریٹجی ہے جس میں وہ یہ ان کی ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے کہ کیجویلٹیز کی جائیں،
اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹی وہاں پر سب سے بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی بڑی وائڈ رینج اسٹریٹجی ہے۔ تو امپیکٹ فل حملے، یہ ریزسٹنس جس برین کے ساتھ لڑ رہی ہے وہ مارولس ہے، کبھی اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو یمن نے جناب سپلائی شپس کے اوپر، ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر اور جنگی بیڑوں کے اوپر، سب کے اوپر ایک بار پھر میزائل داغ دیے، اور ابھی ان کا دوسرا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی کمبیٹ پوزیشن میں آ چکا ہے۔ دیکھیے یہ ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائر رہتے ہیں، لیکن کمبیٹ پوزیشن کے اندر آنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، جب آپ تمام اپنے ریڈارز، اپنے سارے سسٹمز آن ہائی الرٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے یہ تو امریکہ کی پورٹ سے آیا ہے، یہ ڈپلائر نہیں تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ پیسیفک میں ڈپلائر تھا تو وہاں سے یہاں شفٹ کیا، نہیں، یہ امریکن پورٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا، وہاں سے یہ لے کر آئے ہیں، تو ان کا خرچہ ہے، بڑی ایکسپینسو ہے ان کی ڈپلائمنٹ۔ اور وہ بھی دیکھیں ایک ڈپلائمنٹ ہے ویسے سمندروں میں جو روٹین میں یہ پیٹرول کے اوپر ہوتے ہیں، یہ جنگ میں ڈپلائی کیے ہوئے ہیں ان ریسنٹ ہسٹری۔ اگر آپ دیکھیں، اگر افغانستان کے اوپر، عراق کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اگر ان ایئر کرافٹ سے مثال کے طور پہ، تو ان ایئر کرافٹ کے اوپر تو حملے نہیں ہو رہے تھے۔ یہ تو فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہے کہ ان ماڈرن ہسٹری کے امریکن ایئر کرافٹ کیریئر انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی ایکسپینسو وار ان کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ یمنی فورسز ٹارگٹ یو ایس نیوی سپلائی شپس، اور اس کے علاوہ اینٹی شپ بلسٹک میزائل یمن کے پاس آ گئے ہیں، یہ جناب انہوں نے مار دیے ہیں کیریئر اسٹرائک گروپ 8 کے اوپر، اور پھر باقی وہی ایئر کرافٹ کیریئر اور باقی ویسلز، کروز میزائل بھی فائر کیے ہیں، ون وے اٹیک ڈرونز بھی فائر کیے ہیں، لیکن یہ اینٹی شپ جو بلسٹک میزائل آئے ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر امریکہ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوکیٹ کیسے کیا جائے، یعنی اس لیول کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز ہیں یہ یمن کے پاس کیسے آ رہی ہیں۔ تو رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا، ان کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ رشینز تو ایک رپورٹ کے مطابق ماضی میں یہاں پر موجود رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، لیکن اب چونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ رشینز ڈائریکٹلی یہاں پر موجود ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا اسلحہ آ رہا ہے جس کو خود امریکہ نے کنفرم کیا ہے۔ چائنیز کیا ڈائریکٹلی یہاں پر موجود ہے، ایرانینز کیا ڈائریکٹلی موجود ہیں، یہ بہرحال دیکھنا ہے، لیکن یہ خالی یمن کا کام نہیں ہے، وہ انٹیلیجنس کیپیبلٹیز لوکیٹ کرنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ اسرائیل کے اندر کیا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ برطانوی ایم پیز آئے ہیں اور ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے، پھر ڈیپورٹ کیا گیا، بہت ذلت ہوئی ہے، بہت انسلٹ ہوئی ہے۔ یو کے سلیمز اسرائیلی ڈیٹینمنٹ آف لا میکرز ایز ان ایکسیپٹیبل، پھر یو کے فارن منسٹر نے ادھر اسرائیل کال کیا ہے دس از نو وے ٹو ٹریٹ دا برٹش پارلیمنٹیرینز، برٹش لا میکرز اینڈ ڈینائنگ دیم انٹری واز ان ایکسیپٹیبل، تو اور اتحادی بنائیں اسرائیل کو۔ میں صرف آخر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس واقعے کے توسط سے، اور آپ جان سکیں گے اس ساری جنگ کو زیادہ اچھے انداز کے اندر۔ آخر میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے اسرائیلی جو ہے نا، مطلب مغرب پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اتحادی ہیں، بالکل اتحادی ہیں، لیکن اصل میں یہ اتحادی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اسرائیل کی سپریمیسی ہے جو ان کے اوپر قائم ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تو کہتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں، بالکل وہ مدد کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی سپریمیسی ہے جو مغربی گورنمنٹس کے اوپر قائم رہی ہے، جس کی وجہ سے مغربی گورنمنٹس جنریشنز آفٹر جنریشنز بھی اسرائیل کی سپورٹ کرتی رہی ہیں۔ دنیا میں کب ایسے ہوتا ہے جنریشنز آفٹر جنریشن ایک ملک کی اس طرح سے سپورٹ کی جائے؟ تو یہ ان کی پینیٹریشن ہے، وہ آسٹریلیا میں بھی ہے، وہ برطانیہ میں بھی ہے، وہ فرانس میں بھی ہے، وہ پورے یورپ میں بھی ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، ان کی وہ پوری لابیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لوگ ہیں جو اندر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ان گورنمنٹس کو، مثال کے طور پہ اگر ایک وزیراعظم آ کر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اسرائیل کی مدد نہیں کرنی، وہ اس وزیراعظم کو فارغ کر دیں گے۔ اگر امریکی صدر ایک آ کر فیصلہ کرتا ہے وہ اس صدر کو فارغ کر دیں گے۔ اس کی مثالیں ماضی رچرڈ نکسن کے ساتھ یہ ہوا، جان ایف کینیڈی کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو امریکی صدور ہیں ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے فیصلہ کیا بھی صحیح کہ اسرائیل کے ہم نے یہ اس لیول کی سپورٹ نہیں کرنی، اس کو انہوں نے درمیان میں سے مائنس کروا دیا، یعنی وہ سسٹمز کے اوپر اس طرح سے حاوی ہیں۔ اب دیکھیے ماضی میں کیا ہوا، 1917 دسمبر 1917 کے اندر برٹش فوج جو ہے، یہ فورسز یہ یروشلم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ 1917 کے بعد سے ان کی جو امیگریشن ہے اس کا آغاز ہے وہ یہاں فلسطین کی سرزمین پر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن یہاں پر کس نے دی؟ برطانوی فوج نے، یعنی 1917 سے لے کر 1948 تک جب تک اسرائیل بنا نہیں ناجائز طور پر، اس کی اپنی فوج نہیں قائم ہوئی، ان کی امیگریشن کی جو آ رہے تھے ان کی پروٹیکشن کون کرتا تھا؟ ان کی سیٹلمنٹس کی جو سیکیورٹی ہے وہ کون دیکھتا تھا؟ ان کے پاس تو منظم فوج نہیں تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی پروٹیکشن جو وہ برطانوی فوج کرتی تھی، ان کو آباد کرنا، ان کی سیکیورٹی، ان کی حفاظت، یہ سارے کرتے رہے۔ 40s کے اندر ناظرین کیا ہوا کہ عرب ممالک جو ہے انہوں نے پریشر بڑھایا برطانیہ کے اوپر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو بات چل رہی تھی کہ یہاں پر بس یہ آباد ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح سے ریاست کے وہ والا چیز نہیں تھی۔ بالفور ڈیکلیریشن اس میں اٹھا کر دیکھیں، اس میں کوئی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ یہ ساری سرزمین جو وہ اسرائیل کے پاس ہوگی۔ تو
عربز نے کہا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آخر میں, صرف عربز نے یہ کہا برطانیہ کو کہ آپ ان کی جو امیگریشن ہے اس کے نمبرز کم کریں. یہ جس لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں, نمبرز ان کے کم کیے جائیں. تو برٹش کے اوپر چونکہ وہ ورلڈ وار کے اندر تھی, پھر ان کو ان کی بھی حمایت جب وہ درکار تھی, تو وہ تھوڑے سے پریشر کے اندر آئے اور انہوں نے ان کی جو امیگریشن نمبرز ہیں وہ کم کرنا کی کوشش کی. ٹھیک ہے, انہوں نے ناظرین کیا کیا کہ برطانوی فوج کے اوپر حملے شروع کر دیے. یہ تاریخ کا ایک واقعہ, انہوں نے برطانوی فوج کے اوپر حملے شروع کر دیے. اور آخری 3-4, کیونکہ برطانیہ ادھر انگیج تھا, ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی اس وقت, تو ان کی فوج یہاں پر انڈر اٹیک آ گئی انہی کی طرف سے, اور پھر الٹیمیٹلی برطانوی فوج کو یہاں سے نکلنا پڑا. اور وہ جو گروپس اسرائیلیوں کے, جیوز کے, جو برطانوی فوج کے اوپر حملے کرتے تھے, ان کو پھر انہوں نے الٹیمیٹلی بعد میں اسرائیل بننے کے بعد اسرائیلی فوج کے اندر ایلیٹ بریگیڈ بنا دیا. تو یہ ان کے اتحادی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی سپریمیسی ہے جو ان کے قائم ہے. اب دیکھیں چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, بھئی برطانوی جو ہیں ان کے پارلیمنٹیرینز کی انسلٹ ہو رہی ہے, تو وہ چیزیں ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں برطانیہ کے اندر بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, پرو پیلسٹائن ریلیز ان UK ارج بائیکاٹ آف اسرائیلی گوڈز. تو بات یہ ہے کہ جنگ لمبی چل رہی ہے, ادھر سے ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے, ادھر یورپ کے اوپر پریشر, یورپ کی اکانومیز, ان کے ساتھ اسرائیل خود کیا کر رہا ہے, اور اگر حماس مزید سروائیو کرتی ہے, ہوتیز مزید سروائیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا. اور اس ماحول کے اندر آپ ذرا دیکھیے, کیا ٹرمپ کے لیے افورڈیبل ہوگا ایران کے ساتھ جنگ کے اندر جانا؟ بھئی ایران کی جنگ تو پھر سالہ سال چلنی ہے, ٹرمپ کے لیے ایران کے ساتھ جنگ میں جانا افورڈیبل ہوگا؟ تو سپر پاورز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا کچھ کر سکے. دیکھیں کوئی نہیں روک سکتا ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ کرنے میں, کوئی نہیں روک سکتا. وہ چاہے تو وہ جنگ کر سکتا ہے, لیکن ہم تو اس کے رزلٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ امریکن امپائر کی آخری جنگ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے بہت سارے ممالک ہوتے ہیں, بڑی پاورز ہوتی ہیں, ان کے پاس سارا کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اٹیک کریں گے تو رزلٹ بھی ان کے ہاتھ میں آئیں گے. یہ بنیادی بات, اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک میں جا کر بامبنگ کر سکتا ہے, لیکن کیا نتیجہ اس کے ہاتھ میں آئے گا؟ تو یہ بات نہیں ہے, بلکہ نتیجہ الٹ نکلے گا. تو یہ بیسیکلی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ساری چیزوں کو کنیکٹ کر کے بہت بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, آپ انداز لگا کریں. پھر وقت کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.